حضرت سیدہ اما عائشہ الصدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے عرض کی گئی کہ ایک عورت ہے وہ مردانہ جوتا پہنتی ہے تو اس عورت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرت سیدہ اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا کہ جو عورت مردانہ جوتا پہنتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے اس عورت پر لعنت فرمائی ہے۔ اب جو عورت صرف مردانہ جوتا پہنتی ہے تو اللہ کے نبی نے اس عورت پر لعنت فرمائی ہے، تو یہ آپ حساب لگائیں، اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں، ذرا سوچیں کہ جو عورت صرف جوتا پہن کر وہ بھی مرد کے متشابہ جو جوتا ہو وہ پہنتی ہے، اللہ کے نبی نے اس عورت پر لعنت فرمائی ہے۔ تو عورت جو ہے وہ جب اپنا پورا لباس ہی مرد کے مشابہ کر لے، وہ اپنی چال چلن ہی جب مرد کے مشابہ کر لے تو اس وقت اللہ اور اس کے رسول اس پر کتنے غضبناک ہوں گے، اس پر کتنا سخت عذاب ہوگا اس عورت پر۔ حضرت ابو ابن ملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 اشخاص کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے، 3 شخص کبھی بھی فرمایا جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ 3 شخص کون سے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ان میں سے پہلا شخص دیوس ہے، وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسرا شخص وہ عورت ہے، دوسری فرمایا وہ عورت ہے جو جان بوجھ کر مرد کا لباس پہن کر وہ مرد کے مشابہ بنی رہے اور مردوں جیسا لباس پہنے اور مردوں جیسی چال چلن رکھے، تو فرمایا وہ عورت بھی کبھی جنت میں نہیں جائے گی۔ اور تیسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص جو ہمیشہ شراب پیتا ہے، ہمیشہ شراب کا عادی رہتا ہے، فرمایا وہ شخص بھی کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی گئی یا رسول اللہ دیوس کون ہے اور وہ کیوں جنت میں نہیں جائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیوس وہ شخص ہے کہ جس کو پتہ ہو کہ اس کی بیوی جو ہے وہ کیا کرتی ہے، کہ اس میں کے گھر میں کون آتا ہے کون جاتا ہے، اور اس کو اس کی بیوی کے تمام معاملات کا بھی پتہ ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، اس کے باوجود فرمایا کہ وہ شخص اس پر خاموش رہے، اپنی بیوی کو کنٹرول نہ کر سکے، اپنی بیوی کو وہ سنبھال نہ سکے، اپنی بیوی کو وہ پھر بھی چھوٹ دے کر وہ اس کی بیوی جیسی ہے اس کو منع نہ کرے، اس کو چھوٹ دے کہ جو بھی وہ کرتی ہے اس سے وہ لا علم رہے جان بوجھ کر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا شخص کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جو اپنی بیوی کے حالات سے بھی واقف ہو، اس کو پتہ بھی ہو کہ اس کی بیوی یہ برا کام کرتی ہے یہ برا کام کرتی ہے، یا اس کے گھر میں کون آتا جاتا ہے، یا اس کی بیوی کے برے افعال کیا ہیں، تو فرمایا اس کے باوجود اگر وہ شخص خاموش رہا تو فرمایا وہ شخص کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کے علاوہ
حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت کی عزت کرو، عورت کی عزت ہمیں اسلام نے بتائی ہے، عورت کا مقام ہمیں اسلام نے بتایا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ تشریف فرما تھے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک نوجوان لڑکی آئی جو غیر مسلم تھی۔ بتلانا میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عورت کا کیا مقام ہے، عورت کی کتنی عزت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہیں۔ تو جب وہ نوجوان لڑکی حضور کی بارگاہ میں تشریف لائی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس لڑکی کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور اس لڑکی کے سر پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دوپٹہ عطا فرمایا۔ جب دوپٹہ اس لڑکی کے سر پر دیا تو یہ معاملہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دیکھ رہے تھے۔ تو جب یہ معاملہ ہوا، وہ لڑکی تشریف لے گئی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، خطاب فرما رہے تھے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ جو نوجوان لڑکی آئی تھی یہ تو غیر مسلم تھی، غیر مذہب تھی، تو آپ نے اس کے سر پر اتنا شفقت والا ہاتھ رکھا، اس کے ساتھ اتنی محبت فرمائی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ اپنی ہو چاہے وہ غیر مسلم کی ہو۔ تو جب یہ کلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم الاجمعین نے سنا تو آپ نے پھر اس بات کا اندازہ لگایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ وسیلہ سے عورت کو کتنی عزت عطا فرمائی ہے۔ اب جو عورتیں، یہ آپ اندازہ لگائیں کہ جس عورت کو غیر مسلم ہے، غیر مذہب ہے، وہ حضور کی بارگاہ اقدس میں آئی، حضور نے ان پر اتنی شفقت فرمائی، ان کے سر پر دوپٹہ بھی عطا فرمایا۔ تو جو عورت، جو نوجوان لڑکی پردے کی پابند ہو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت مطہرہ پر چلنے والی ہو، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر چلنے والی ہو، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزہ ہو، غلامہ ہو، تو اس عورت کا کیا مقام ہوگا، اس عورت کی کیا فضیلت ہوگی۔ تو عورت کا مقام اللہ رب العزت نے بہت رکھا ہے، کیونکہ عورت جو ہے، عورت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ کائنات میں میری امت میں سب سے جو بڑا فتنہ ہے وہ عورت ہے۔ اگر عورت چاہے تو با پردہ با حیا ہو کر خود بھی دین کا پیروکار بن جائے اور اپنے پورے گھر والوں کو بھی دین کی پیروکار بنا سکتی ہے۔ اگر عورت چاہے تو وہی عورت اپنے گھر میں باہر بے حیائی کے کاموں سے کام کر کے بے حیائی کی طرف خود بھی اور دوسروں کو بھی رغبت دلا کر وہ خود بھی جہنمی ہو جاتی ہے اور دوسروں کو بھی جہنمی کرتی ہے۔ لیکن حقیقی عورت وہی ہے، حقیقی اسلام کی پیروکار وہی ہے، حقیقی سیدہ خاتون جنت کی شفاعت کی حقدار وہی عورت ہے جو خود بھی با پردہ با حیا ہو اور اپنی بیٹیوں کو، اپنی گھر والوں کو اور دوسروں کو بھی پردے کا حکم دے، پردے کی تلقین کرے۔ تو ایسی عورتیں جو ہیں، ایسی عورتوں کا اسلام پھر محافظ ہوتا ہے، اسلام پھر ایسی عورتوں کی عزت اور اسلام کا جو وقار ہے وہ ایسی عورتوں کے لیے ہے۔ اللہ کے
نبی نے ارشاد فرمایا ہے، اور جو عورتیں مردوں کے مشابہ ہو اس پر اللہ نے بھی لعنت فرمائی ہے اور اللہ کے رسول نے بھی لعنت فرمائی ہے۔ آج آپ ہماری ماؤں بہنوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ کئی ایسی عورتیں ہیں جب وہ گلی بازاروں میں نکلتی ہیں تو انہوں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہوتی ہے جو کہ ایک بیہودہ لباس ہے، ایک انگریز کا مکر و فریب ہے، ایک یہودیت کی چال ہے، جنہوں نے ہمارے اسلام کو، ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے۔ اب وہی عورتیں جو خود پینٹ پہنتی ہیں یا شرٹ پہنتی ہیں یا ایسا بیہودہ لباس پہنتی ہیں تو وہ قبر میں پھر کتنی عذاب کی مستحق ہوں گی، پھر آخرت میں وہ کتنی عذاب کی مستحق ہوں گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسے فتنہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔